اب آگے میں صرف 2 واقعات نقل کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معاشی بائیکاٹ کو بطور ایک آلہ جنگ کے کیسے استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے سے پہلے آپ کے لیے مدینہ منورہ کے جو بڑے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، سعد بن معاذ ایک قبیلے کے سردار ہیں اور سعد بن عبادہ دوسرے قبیلے کے سردار ہیں۔ 2 بڑے قبیلے، دونوں کا سردار کا نام جو ہے سعد، ایک کا نام سعد بن معاذ، دوسرے کا نام سعد بن عبادہ۔ قبیلے اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی بدر نہیں ہوا، بدر سے پہلے کا واقعہ۔ یہ چونکہ مدینہ کے چودھری تھے، مدینہ کے جو ہے لینڈ لارڈ تھے، تو مکے کا چودھری، مکے کا بڑا جو ہے ابو جہل تھا۔ ان دونوں کی جو ہے وہ ساتھ وہاں ایک اور بھی تھا، امیہ بن خلف، مکہ مکرمہ میں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یار تھا، آپ دوست کہہ دیں، حلیف تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اس دوران مکہ مکرمہ پر میں کسی مسلمان کی آمد پر پابندی تھی ابو جہل کی طرف سے۔ ابو جہل کا یہ اعلان تھا، خبردار کوئی مسلمان یہاں بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ چونکہ امیہ بن خلف ان کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے، تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ تو آپ کے علم میں ہے اس زمانے میں ایک حلیف دوسرے کو جب پناہ دیتا تو پھر کوئی آدمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر ٹھہرے۔ جہاں اور باتیں ہوئیں، ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عمرے کی غرض سے آیا ہوں، آپ کوئی ایسا وقت، اس نے بتا دیا کہ یہاں تو اس نے پابندی کا اعلان کر دیا ابو جہل نے، کیونکہ کوئی ایسا وقت تجویز کر دیں کہ جا کر جو ہے وہاں کوئی نہ ہو، جا کر جو ہے وہ ہم عمرہ کر لیں گے۔ امیہ بن خلف اس کا دوست تھا اور حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا دوپہر میں جب دھوپ بالکل سر پہ ہو، آپ کے علم میں ہے مکہ مکرمہ کی گرمی، تو وہ تو وہاں کی گرمی ہے، تو وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوگا، ساتھ جائیں گے پھر آپ عمرہ کر لینا۔ لیکن اللہ کو کوئی اور چیز منظور تھی۔ عین دوپہر کے وقت جب یہ دونوں حضرات حرم پہنچے ہیں، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا ہے، آگے سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل سامنے آ گیا، پوچھا یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف سے، میرا دوست ہے۔ کون؟ سعد بن معاذ یثربی، مدینہ منورہ کا نام اس وقت یثرب کہتے تھے۔ اچھا یہ وہی سعد ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ جنہوں نے ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگوں کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دیے۔ واہ، یہاں ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دیں اور پھر مزے سے یہاں آرام امن سے یہ طواف بھی کریں۔ ابو جہل کا خناس اس کا ذہن تھا تو نا، لیکن ادھر بھی مقابلے میں کوئی عام آدمی نہیں تھا، سعد بن معاذ تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، خیال سے بات کرو، کس سے مخاطب ہو؟ وہ آگے ابو جہل ہے، وہ تو مرتے وقت بھی کہا تھا کہ تھوڑے سے گردن جو ہے اونچی کاٹ لینا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سر کسی جو ہے اس کا سردار کا ہے، وہ اس کا خناصیت اس سریہ تھا اندر۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کڑک سے ٹھوکا، خبردار، کس سے مخاطب ہو؟ یہ جو لیلا فی قریشن پڑھی ہے میں نے اس نیت سے پڑھی ہے، فرمایا کہ تمہارا تجارت کے راستے مدینے سے ہو کے گزرتے ہیں، تمہارا شام اور یمن کا سفر ہمارے ہاں سے ہو کے گزرتا ہے، خبردار مزید کچھ بولا تو تمہارا نہ کوئی قافلہ یہاں سے جائے گا نہ آئے گا۔ ابو جہل کے نیچے سے زمین نکل گئی، باوجود اتنا بدماش ہونے کے پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑے سے واقعے میں اضافہ کرتا ہوں، ہمارا مقصود تو صرف یہاں تک ہے، لیکن بطور واقعے کے اضافہ کرتا ہوں، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔
امیہ بن خلف جو ان کا دوست تھا معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ مکے کا سردار ہے ہمارے، آپ ہمارے سردار سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، سعد بن معاذ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پہلے سے سعد بن معاذ کے ذہن میں تھی، فرمایا کہ چپ رہے دوست، اپنے دوست کو کہا میں تو چپ رہے، میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ تجھے حضور کے ساتھی مار دیں گے اور یہ مروائے گا، یہی مروائے گا۔ اگلے سال ایسے ہی ہوا، بدر کے موقع پر وہ نہیں جانا چاہتے تھے، بالکل جو ہے اس نے کہہ دیا تھا نہیں جاؤں گا میں، ابو جہل لے کے گئے اور وہاں جا کر دونوں مارے گئے۔ میں مقصد واقعہ نہیں ہے بلکہ میں نے مختصر کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جیسا بدمعاش کو دھمکی دی سعد بن معاذ نے معاشی، اگر خبردار مجھ سے اگر تم نے غلط بات کی، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مجھے طواف سے روکا، تو تمہارے جو قافلے یمن کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، مدینے سے ہو کر گزرتے ہیں، ہم ان کو بند کر دیں گے۔ پیچھے ہٹ گئے، معاشی بائیکاٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، غالباً یہ واقعہ تاریخ میں یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کا لکھا ہے۔ سورہ دخان کی تفسیر میں ہم نے پرسوں بھی یہ پڑھی تھی مختصر طور پر۔ سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو حنیفہ اور یمامہ کے سردار تھے، یہ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے، واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں، گرفتار کر کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس زمانے میں جیل نہیں ہوتی تھی، جو بھی قیدی لایا جاتا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، بخاری شریف کی روایت۔ اس کو سردار کو سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں باندھ دو، یہ ہمارے اعمال دیکھ لیں۔ مسلمانوں اعمال دیکھ کر جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کہیں چلے جاتے تھے تو کہتے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ بس۔ تو ہم آج کس کو کیا کہہ دیں، اس لیے دعوت کا اثر ختم ہو گیا عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک دن گزر گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کچھ خیالات بدل گئے ایمان لانے سے متعلق۔ اس نے کہا ان تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو خون کے بدلے میں قتل کرو گے، میں مجرم ہوں۔ ان تنعم علی شاکر، اگر احسان کرو گے تو شکر گزار بندے پر، ایک قابل قدر اور قدردان پر جو آپ احسان کریں گے، اور اگر پیسہ لینا چاہیں، مال لینا چاہیں، جتنا چاہیں کہ میں حاضر کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا، میں واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا رہنے دو۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا خیر خبر ہے؟ اس نے کہا کہ جو کل میں نے کہا تھا۔ تیسرا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے پھر کہا کہ میں نے جو کل کہا تھا وہی بات، وہی ایک بات۔ لگتا ہے پٹھان تھا وہ، پٹھانی کی بات ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ وہی بات جو میں نے کل کہہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا تو چلا گیا قریب میں، کہیں چشمے کے قریب، کوئی کھجور کے نیچے کوئی چشمہ تھا، وہاں جا کر نہایا، نہا کر واپس آیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیا کہ جانا میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرا ارادہ تو عمرہ کرنے کا تھا، آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کیا، مجھے یوں پکڑ کے لائے تھے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ عمرہ کر لو۔ یہ چلے گئے۔ ادھر مکے میں اطلاع پہنچ گئی کہ یمامہ کا جو سردار تھا سمامہ، وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ مسلمان ہونے کے بعد اب جو ہے عمرے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچا، لبیک اونچی آواز سے کہتے ہو۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کے مقابلے میں علل اعلان لبیک کہا تھا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہو۔ مکے والوں نے پکڑ لیا کہ تو یہاں کیا تو صابی ہو گیا، یعنی اپنا دین تبدیل کر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے بہترین دین کو قبول کیا۔ میں واقعہ مختصر کر کے مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ خیر انہوں نے بھی، مکے والوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ ابھی تو ہم اس میں ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ابھی تو آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، روکنے کی کوشش کی۔ تو سمامہ نے ایک بات کہی، پتہ ہے مکے والوں
تمہاری گندم ساری ہمارے ہاں سے آتی ہے، مکے والوں تمہاری منڈی میں گندم یمامہ سے آتی ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے ذک پہنچایا، نقصان پہنچایا، ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا۔ پیچھے ہٹ گئے، طواف مکمل کر کے چلے گئے، اور وہاں جا کر اعلان بھی کر دیا، خبردار آئندہ جو ہے اپنے قبیلے والوں کو یہاں سے ایک دانہ مکے میں گندم نہیں پہنچنی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ چمڑا کھانے پر مجبور ہوئے، قحط سالی پہ مجبور ہو گئے پورا وفد، اور وکیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ کہہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو لکھ دیا، آپ گندم جو ہے اس کو جاری رکھتے، جاری کر دیا۔ آپ دو واقعات میں نے بیان کیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشی بائیکاٹ کا، محض ایک دم کی تھی، مکے کا سب سے بڑا مشرک، بلکہ مکے کا مشرک نہیں بلکہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون و هذه الامہ، اس امت کا فرعون، بلکہ فرعون سے بڑا کافر۔ فرعون تو مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور یہ تو مرتے مرتے بھی کہہ رہا تھا گردن تھوڑی سی اونچی کاٹ دو۔ فرعون سے بڑا کافر ابو جہل، لیکن وہ بھی معاشی دھمکی پر ڈھیر ہو گیا۔ قریش کے سردار ثمامہ کے معاشی دھمکی پر ڈھیر۔ اور اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے نیسلے کا یا فلاں کا کوئی چیز نہ خریدنے سے، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اب دیکھ لو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پیپسی والے اشتہار لگا رہے ہیں کہ عمرے پر بھیجنے کے لیے، پیپسی خرید لو اور آپ کو عمرے پر بھیجا جائے گا۔ فلاں کے ساتھ جو چاول بھی دے جا رہے، فلاں کے ساتھ، او بابا یہودی ہیں ہی پجاری دنیا کے،